اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم جمعہ میں اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلی قومیں یوم جمعہ کے متعلق بھٹک گئیں۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے اختیار کر لیا، پھر اللہ تعالی ہمیں لایا اور جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس طرح ترتیب یوں ہو گئی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، چنانچہ وہ لوگ قیامت کے دن ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے اور ہمارے فیصلے تمام مخلوق سے پہلے ہوں گے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح حدیث مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ اسے موطا نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے ان الفاظ کے ساتھ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ سب سے بہتر دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، زمین پر اتارے گئے، ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ جنات اور انسان کے سوا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو جمعے کے دن قیامت کے ڈر سے خائف و ترساں نہ ہو۔ اس میں ایسی مبارک گھڑی بھی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ ہر سال ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کو۔ پھر انہوں نے تورات کھول کر پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، پھر میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی تو میں نے ان کے سامنے حضرت کعب کی مجلس اور واقعہ کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ گھڑی کون سی ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر مجھے بھی بتا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کس طرح؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی میں جب کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت ابن سلام نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اور نماز کا انتظار کر رہا ہو تو نماز پڑھنے تک گویا وہ نماز ہی میں مشغول رہتا ہے؟ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو شکل دی گئی، اور اسی دن فنا اور حشر ہوگا اور گرفت ہوگی۔ اسی میں 3 آخری گھڑیاں ہیں، جن میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا بھی کی جائے گی قبول ہوگی۔ ابن اسحاق نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد جب نابینا ہو گئے تو میں ان کو لے کر نماز جمعہ کے لیے جاتا تھا۔ جب وہ جمعے کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعائے استغفار کرتے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ ہر جمعے کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعائے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اسعد بن زرارہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم لوگوں کو حزم النسید کے بنی بیازہ کے محلے میں جمعہ پڑھایا، جو کہ نقی خصمات میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 40۔ امام بہقی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح الاسناد ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قباء میں دوشنبہ، منگل، بدھ اور جمعرات تک قیام پذیر ہو کر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ پھر وہاں سے جمعے کے دن روانہ ہوئے، اور جب بنی سالم بن عوف کے علاقے میں پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وادی کے اندر واقع مسجد میں جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ جمعہ مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل پڑھا گیا تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا وہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے پہنچا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کریں جو آپ نے نہیں فرمائی ہو۔
آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں اپنے لیے عمل کا ذخیرہ آگے بھیجو، تمہیں ضرور علم ہوگا جب تم پر اچانک موت آئے گی اور بندہ اپنی بکریوں کو بغیر چرواہے کے چھوڑ جائے گا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ بغیر ترجمان اور بغیر واسطے کے فرمائے گا کہ کیا ہمارے رسول نے تیرے پاس آ کر ہمارے احکام نہیں سنائے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مال نہیں دیا تھا اور تم پر احسان نہیں کیا تھا، پھر تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ وہ دائیں بائیں نظر ڈالے گا تو کچھ نہ دیکھ سکے گا، پھر آگے دیکھے گا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہ دیکھے گا۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے خواہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے تو ضرور بچا لے، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی بولے، اس لیے کہ اس سے بھی نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ خطبہ دیا تو یہ فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اور اپنی جانوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کیا، وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں اسے منتخب کر لیا، کیونکہ یہ بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھے تم بھی اس سے محبت کرو، اپنے دل کی ساری محبت اللہ کے لیے کر دو، اللہ کی کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکتاؤ، تمہارے قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عمل اور صالح ترین کلام کا نام دیا ہے، اور اس میں تمام حلال و حرام جو انسانوں کو بتلائے گئے موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اس سے کما حق کا ڈرو، اور جو بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اس کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو، اور اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ توڑا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھا دوسرا خطبہ۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کی یہ تفصیلات جس کتاب سے لی گئی ہیں وہ مختصر زاد المعاد ہے، جس کی تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے ہمیں ہمیشہ نوازے رکھے اور عافیت میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔